بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ایم فل اسکالرز، السلام علیکم. امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے مڈ ٹرم امتحانات کی تیاری میں مشغول ہوں گے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر عرفان توحید، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی، حاضر خدمت ہے. ایم فل اردو اسکالرز کے لیے چند عمومی اور خصوصی ہدایات ہیں جو کہ آن لائن امتحانات کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے امتحانات میں جو سوالات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ پیپرز میں 2 سوالات دیے جائیں گے جن میں سے ہر سوال کے نمبر 15 ہوں گے. اسی طرح اگر 3 سوالات پیپر میں دیے جاتے ہیں تو ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے. تو 10 نمبر کے سوال کے جواب میں آپ نے 5 سے 6 صفحات اور 15 نمبر کے سوال کے جواب میں 7 سے 8 صفحات تک اپنا جواب جو ہے وہ تحریر کرنا ہے. تو جوابی شیٹس کے لیے آپ کے پاس حاشیہ کی حامل امتحانی شیٹس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور خوش خط اپنے جوابات کو تحریر کرنا ہے. تو اسکالرز اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ بار بار کاٹ کر یا مٹا کر لکھنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ تحریر کرنا ہے. تو جوابات میں ہیڈنگز کے لیے آپ مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ایم فل کا پرچہ متعین کردہ وقت کے مطابق آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا. طلباء و طالبات آن لائن پیپر 24 گھنٹوں کے اندر حل کر کے پورٹل پر واپس اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے. تو اس سلسلے میں آپ نے ہر جو پیپر کا صفحہ ہے اس کی الگ آپ نے تصویر بنانی ہے، اسے اسکین کرنا ہے اور اسکین کرنے کے بعد صفحات کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. تو پیپر کے پہلے صفحے پر یعنی جوابی کاپی کے پہلے صفحے پر تمام اسکالرز اپنا نام، رول نمبر اور سیمیسٹر درج کریں گے. اس کے بعد پیپر کے ہر صفحہ پر صفحہ کا نمبر درج کریں گے اور اپنا رول نمبر تحریر کریں گے. تو اس بات کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے کہ پیپر کے تمام صفحات پر رول نمبر بھی درج ہوں اور صفحات کے نمبر بھی درست انداز میں تحریر ہوں. تو کسی ایم فل اسکالر کو اسٹوڈنٹ پورٹل کے علاوہ کسی ذریعے سے امتحانی پرچہ جو ہے وہ نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی پورٹل کے علاوہ کسی ذریعے سے جوابی کاپی وصول کی جائے گی. تو تمام اسکالرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کے مکمل واجبات بروقت یونیورسٹی کے شعبہ اکاؤنٹس میں جمع ہو چکے ہوں تاکہ آپ کا پورٹل اوپن ہو اور پیپر کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو واجبات کی عدم ادائیگی کی صورت میں آپ کا پورٹل بلاک کر دیا جائے گا جس کے باعث تمام تر ذمہ داری طلباء پر عائد ہوگی اور ظاہر ہے ایسے اسکالر جو ہیں وہ امتحانات میں شرکت بھی نہیں کر سکیں گے. تو یونیورسٹی کے سیمیسٹر سسٹم کے تحت اس بات کا بھی آپ کو ذہن میں رکھیں کہ یونیورسٹی کے سیمیسٹر سسٹم کے تحت اگر کوئی طالب علم امتحان میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں
اس کا دوبارہ ضمنی امتحان نہیں لیا جاتا، بلکہ طالب علم کو اس کورس کی دوبارہ فیس ادا کر کے اس کورس میں دوبارہ داخلہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام اسکالرس کو چاہیے کہ وہ مڈ ٹرم امتحان کے آغاز سے پہلے اپنے سیمیسٹر کے واجبات یونیورسٹی کے جاری کردہ واؤچرز پر ادا کر دیں۔ تو مڈ ٹرم امتحان کے کل نمبر 30 ہیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز وغیرہ کے بھی 30 نمبر ہیں، جبکہ فائنل امتحان کے 40 نمبر ہیں۔ تو اس طرح ہر کورس جو ہے وہ 100 نمبروں پر مشتمل ہے۔ تو تمام اسکالرز کو چاہیے کہ وہ سیمیسٹر کے جو کورسز ہیں ان کی محنت سے تیاری کرے، اور امتحانات میں ہر پیپر میں کم از کم 3/4 CGPA جو سکور ہے وہ حاصل کرے، تاکہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ اچھی بن سکے۔ تو شعبہ اردو کے اس سلسلے میں شعبہ اردو کے پروفیسر صاحبان سے آپ کورسز کی بابت اسکالر جو ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تو جاری سیمیسٹر کے تمام کورسز پر سیر حاصل لیکچر اسٹوڈنٹ پورٹل پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اسکالرز کو چاہیے کہ ان لیکچر سے بھرپور انداز میں استفادہ کریں، تاکہ وہ امتحانات میں سوالات کے بہتر اور مدلل جوابات تحریر کر سکیں۔ تو سوالات کے جوابات کو تحریر کرتے ہوئے ایک ضروری بات آپ کے گوش گزار یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ سوال کے جواب میں غیر ضروری طور پر جو irrelevant تفاصیل ہیں ان سے پرہیز کیا جانا چاہیے، بلکہ جو ٹو دی پوائنٹ سوالات کے جوابات ہیں وہی تحریر کیے جانے چاہئیں۔ تو سوالات کے جوابات اسکالرز کی اپنی لکھائی میں تحریر کردہ ہونے چاہئیں۔ کسی قسم کے نقل شدہ یا کسی دوسرے امیدوار کی لکھائی میں جمع کروائے گئے جو جوابات ہیں وہ ناقابل قبول ہوں گے، اور اسکالرز کو ایسی صورت میں امتحان میں فیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تمام اسکالرز اپنے تحریر کردہ پیپرز حل کرنے کے بعد کسی دوسرے امیدوار کو کسی صورت نہ دکھائیں، کیونکہ حرف بحرف ایک جیسی تحریر والے پیپرز کی صورت میں دونوں امیدواران کے پیپرز کینسل کیے جا سکتے ہیں۔ اور تمام اسکالرز اپنے پرچہ جات کو بہتر انداز میں خوشخط حل کرنے کے لیے محنت اور لگن سے تیاری کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے امتحانات دیں گے اور آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ تو اس سلسلے میں مجھے امید ہے کہ آپ نے ان آن لائن امتحانات کے متعلقہ تمام عمومی اور خصوصی ہدایات کو ابھی بغور سن کر اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو تمام اسکالرز ناچیز کی ان معروضات پر عمل کر کے امتحان میں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ شعبہ اردو کے جو کوآرڈینیٹر ہیں پیپر کے حوالے سے، پیپر کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ شعبہ اردو کے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے خصوصی ہدایات اور عمومی ہدایات آن لائن پیپر کے حوالے سے میں نے آپ کی گوش گزار کرنا تھی، تو اس کے ساتھ ہی ناچیز کو اجازت دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔